مسلم لیگ کی عوامی سیاسی حمایت جو مل رہی ہے اس سے بعض سیاسی اور بعض دانشور کالم نویس اینکر حضرات غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ گزارش اتنی ہے کہ میں آج کا جو پریس کانفرنس کا مقصد تھا وہ یہی ہے کہ اس کی وضاحت اور حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ جب بھی کوئی انتخابات ہونے ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں 2018 کے علاوہ، تو نواز شریف کی مقبولیت، نواز شریف کی عوامی حمایت کو دیکھتے ہوئے علاقائی جماعتیں، صوبائی جماعتیں اپنا سیاسی مفاد انتخابات میں اپنی سیٹوں کا بڑھاوا کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہمیشہ نواز شریف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی اتحاد کرتی آئی ہیں، مگر آج اس عوامی حمایت کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ سے جوڑا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، بات صرف اتنی ہے کہ کچھ افراد چاہتے ہیں جو ادارے کے ایک طاقتور ادارے پر بالادستی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بلی چڑھا رہے ہیں، ہمارے پہ غصہ نکال رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان کیا 190 ملین پاؤنڈ کا صرف کرپٹ ہے؟ اس کی کرپشن کی جو داستانیں اس نے 4 سالوں میں رقم کی ہیں، اگر ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل نہ کی جائیں، ان مقدمات کو لنگر آن نہ کیا جائے، تو آپ کو 4 سالوں میں وہ داستانیں سننے کو ملیں جو 75 سالوں میں کرپشن کسی نے نہ کی ہو۔ بات تو یہ ہے عمران خان کی کرپشن اپنی جگہ، مگر بشرا بی بی المعروف پنکی صاحبہ، فرا گوگی صاحبہ، یہ 2 نام نہیں، ایک ان کی سربراہی میں عورتوں کا گینگ ہے جنہوں نے 4 سال لوٹا، اور اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں 4 سال میں ڈیولپ ہوئیں یا اس سے پہلے تھیں، پچھلے 4، 5، 7 سالوں میں ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کے پیچھے اس وقت کے یا ثاقب نثار سے بندیال صاحب تک، یا جنرل فیض سے جنرل باجوہ تک آپ کو پیچھے کھڑے نظر آئیں گے۔ جو ریٹائر ہونے والے لوگ ہیں، اگر ہماری طرح جس طرح ہمیں 6 ماہ بغیر گرفتاری کے جہاں کھڑا کیا جاتا تھا، وہاں 6 گھنٹے ان کو کھڑا کر لیں، 6 ماہ نہیں 6 گھنٹے، تو آپ کو پتا چل جائے کتنے اربوں خربوں روپیہ پاکستان سے لوٹ کے یہ سارے کا سارا جو ایک رجیم تھی، جو ایک گروپ تھا، گروہ تھا، جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے تھے، مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پاکستان کو کس طرح لوٹا، اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور آج بھی عمران خان جس طرح وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے، اس کا ایک وکیل نکلتا ہے جیل سے، وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنے کو ہم تیار ہیں، معافی مانگ کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے دن دوسرا وکیل نکلتا ہے، وہ کہتا ہے انتخابات میں
ہمارا تو مقابلہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. پھر بھی آپ، مگر مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو 2018 کی طرح چاہیے؟ یا لیول پلینگ فیلڈ میں اگر ہمیں کوئی یہ بات کہتا ہے کہ پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، تو جو ہمیں یہ بات کرتے ہیں، کیا 2017 سے پہلے اور 2017 تک وہ پروسیس اڈاپٹ کیا گیا عدالتی، جہاں ایک مانیٹرنگ جج اور جے آئی ٹی بنائی گئی تھی؟ اور کیا 2 ماہ کے اندر اندر ہمیں سزائیں دے دی گئیں؟ اس کو پروسیس کہتے ہیں عدالتی. اور آج 6 سال ہونے کو ہیں، ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو پروسیس کے ذریعے ریلیف ملنا چاہیے. ہوئی تو ان سے ناانصافی ہے، مگر ان کو پروسیس کے ذریعے انصاف ملنا چاہیے. کیا آنے والے انتخابات میں بھی ہمیں باہر رکھ لیا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ بھی ہے اور انصاف کے تقاضے بھی کیا پورے ہو جاتے ہیں؟ مگر میں سلام کرتا ہوں آج اداروں کے ان سربراہان کو جن کے ہوتے ہوئے جو ہم کہتے تھے، جو ہمارا بیانیہ تھا، ان کی تکمیل، اس بیانیے کی تکمیل ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے کسی حد تک. جو ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ آئین قانون کے مطابق کام کریں، حدود و قیود میں رہ کر کام کریں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. تو ایک ادارے نے جب 9-10 مئی کے واقعہ پہ خود احتسابی کی تو سہولت کار سامنے آ گئے. آج ایک دوسرے ادارے کے سربراہ نے، جہاں پر جلتے تھے نام لیتے ہوئے، بڑا واضح پیغام دیا ہے، بڑا واضح فیصلہ دیا ہے کہ دھرنے میں جو دھرنا کروانے والے تھے، جو سہولت کار تھے، چاہے وہ اس وقت کا پرائم منسٹر ہو، چاہے اس وقت کا آرمی چیف ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہوگا. تو یہی ہمارا بیانیہ تھا. پھر ہمارا کوئی اداروں سے جنگ نہیں تھی، ہم کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہے تھے. ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے. اداروں میں کوئی شخص، یہاں تک کہ ریاست میں کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان سے بالا ہو یا آئین قانون سے بالا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ایک ادارے کے سربراہ نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج اداروں میں بیٹھے لوگ بھلے چیف کے بدلنے سے، بھلے ادارے کے سربراہ کے بدلنے سے آئین قانون کی بالادستی کا کام شروع ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اداروں کے سربراہ جو ہیں کمپرومائز آتے ہیں تو اس وقت اداروں کے اندر قانون آئین کی بالادستی نہیں ہوتی. جب چاہیں اداروں کے سربراہ آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے ہوں تو یہ سسٹم ہی نتائج دے سکتا ہے. تو اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کوئی یہ سمجھے کہ اس کمیشن کو بھی لمبا کر دیا جائے تو، اور اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کسی کو کٹہرے میں لائے بغیر آگے چلا جائے، تو میری گزارش اتنی ہوگی کہ انتخابات سے پہلے کم از کم اس کمیشن کی رپورٹ پبلک ہو جانی چاہیے
تاکہ لوگوں کے ذہن کلیئر ہو سکیں، تاکہ جو ذہن سازی کی گئی تھی 4 5 6 سال لوگوں کی، وہ ایک صاف مائنڈ سے انتخابات میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں پاکستان کے مفاد میں، نہ کسی بہکاوے میں آ کر غلط پراپیگنڈے کی نظر ہو کر وہ ووٹ کاسٹ کریں۔ میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی جاتی تو اچھا تھا۔ میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کارگل پر اگر کمیشن بن جاتا تو بھی اچھا تھا۔ یہ قومی مفاد میں چیزیں ہیں، اور آج بھی جو فیض آباد دھرنے پہ کمیشن بنا ہے اور جتنا اس کو اختیار دیا گیا ہے، میری گزارش ہوگی اداروں سے، با اختیار لوگوں سے، کہ پابند کیا جائے کہ وہ ٹائم فریم سے آگے نہ جائیں، تاکہ انتخابات جو ہیں وہ صاف شفاف ہو سکیں اور پاکستان کی ڈائریکشن صحیح ہو سکے، اور پاکستان میں جو آج بھی لوگ وہی 9 10 مئی سے پہلے والا ماحول بنانا چاہتے ہیں انتخابات سے پہلے، تاکہ وہ نتائج جو ہیں وہ 2018 کے لے سکیں، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ اس طرح کر سکیں کہ پاکستان کی معیشت بھی ڈوب جائے، پاکستان بھی گرداب میں پھنسا رہے، اور وہ کسی غیر ملکی ایجنڈے کو فلفل کر سکیں پاکستان کے اندر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب اکا دکا سیٹوں کے لیے آپ مارے مارے بلوچستان پھر رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے، اکا دکا سیٹوں سے کہیں زیادہ ہمیں بلوچستان کی وہ علاقائی جماعتیں، وہ علاقائی گروپ جو ہیں، ان کو نیشنل دھارے میں شامل کرنا مقصود ہے۔ آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے 2018 کا ری پلے مت دیکھو۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کا نتیجہ دیکھتے ہوئے آپ کو پنجاب کے اندر خوف آ رہا ہے، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ضمنی انتخابات میں بھی اگر سہولت کاری جنرل فیض سے جنرل باجوہ تک میسر نہ ہوتی، سہولت دینے والوں کو، سہولت لینے والوں کو، تو 20 ضمنی انتخابات کے نتائج مختلف ہوتے۔ مگر آج میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر فیئر فری انتخابات، اگر لیول پلینگ فیلڈ آپ 2018 کو ہی کہتے ہیں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پاکستان کے مفاد میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے مفاد میں ہاں یہ بات درست ہے کہ نواز شریف یا چیئرمین پی ٹی آئی، ان کے تمام پینڈنگ کیس جو ہیں ان کو منصفانہ آزادانہ ان کے فیصلے انتخابات سے پہلے ہو جانے چاہیے۔ دونوں کے فیصلے انتخابات سے پہلے ہو جانے چاہیے، تاکہ انتخابات کے نتیجے میں جو جماعت حکومت بنائے اس پہ کوئی چارج نہ فریم کر سکے، اس پہ کوئی انگلیاں نہ اٹھا سکے۔ تو میری آخر میں یہ گزارش ہوگی کہ جو انتخابات میں اپنی سپیس نہیں دیکھ رہے عوام کی طرف سے، عوام کی پذیرائی نہیں دیکھ رہے اپنی حمایت میں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر جمہوریت پہ کوئی یقین رکھتا ہے، اگر آئین قانون کی بات کرتا ہے پبلک پلیس پہ، تو اس کو جھوٹ کا سہارا لینے کی بجائے اپنے ان بڑوں کا جو انہوں نے قربانیاں دیں، وہ کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی بے گناہ شہید ہو گیا، ان کو دیکھیں، اور دیکھتے ہوئے جو مساق جمہوریت کیا تھا ہم آج بھی اس پر پابندی کر رہے ہیں، پابند ہیں۔ ہم آج بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ
کہ کون کون پاناما میں سپریم کورٹ گیا تھا. ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ کن کے کہنے پہ کون گیا تھا. ہم نہیں کہنا چاہتے کہ جو سمجھتے تھے کہ 2018 کی طرح کوئی سلیکشن کمیٹی کام کرے گی اور باریاں لگیں گی. سلیکشن کمیٹی نہ پاکستان کے مفاد میں اس وقت تھی نہ آج ہے. اس وقت بھی عوامی ووٹوں سے حکومت بنتی تو یہ حال نہ ہوتا. آج بھی اگر عوامی ووٹوں کے بغیر کسی کو آگے پیچھے کرنے کی کسی کی خواہش اگر خدا نہ خواستہ ہوگی تو اس کا نقصان ریاست کو پہنچے گا. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو, سب کو انصاف ملنا چاہیے. یہ بتائیں کہ آج بلاول کی بات سے جو ہے وہ آپ مسلم لیگ ان کو بہت دکھ ہو رہا ہے, لیکن ایک ٹائم پہ جب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے لیے سینٹ کے ووٹ مانگے تو مسلم لیگ نون نے بھی باپ کے بڑے تانے دیے. تو آج یہ مقافات عمل نہیں ہے, آج باپ سے آپ لوگ بھی مل رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ الیکٹ ہو چکے تھے. آج انتخابات ہونے کو ہیں. آج اگر ان کو الیکٹ کر دیا گیا ہے یا وہ الیکٹ ہو چکے ہیں تو ہم ان کے ووٹ حاصل کر رہے ہیں, تو تب تو آپ کا یہ سوال بنتا ہے. اگر وہ منتخب ہونے جا رہے ہیں اور ہم کوئی کنگ پارٹی کا جو تانا ہمیں دیا جا رہا ہے تو پھر ووٹر کو تو اندازہ ہوگا کہ ہم کس کے اتحادی کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں. وہ آزاد ہیں. ایم کی ایم آپ کے ساتھ ملی جس سے نواز شریف کہہ رہے تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی آئی. آج اسی جماعت کے ساتھ آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سندھ میں کرنے جا رہے ہیں. اب وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں. یہ اتحاد ہے صرف حکومتیں بنانے کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں یا کوئی ملک مفاد میں کرتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ اداروں کے سربراہ بدلنے سے آئین قانون کی بالادستی قائم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ایک گروپ یا ایک جماعت کے سربراہ کے بدلنے سے بھی بہت سی ذہنی فکری تبدیلی آئی ہے جس کا مظاہرہ آپ پچھلے 3-4 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. اچھا ویسا یہ فرمائیے گا کہ آپ اشاروں و کنایوں میں بات کرتے ہیں, آپ کا سٹائل ہے اپنا. یہ بتائیں کہ اب کون سے ایسے عناصر اسٹیبلشمنٹ میں یا عدلیہ میں ہیں جو نواز شریف کے آئندہ آنے والے انتخابات کے نتائج تبدیل کر سکتے ہیں؟ ایک تو ان کے نام بتا دیں تاکہ وضاحت ہو جائے. دوسرا یہ کہ نواز شریف دور میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا پتراٹا کا, وہاں پہ کیبل جو کار ہے وہ کافی خراب ہے, لوگوں کا روزگار ہے اس سے, پلیز اس حوالے سے آپ ذرا بتائیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سہولت کاری موجود ہے تو آپ نے دیکھا 9-10 مئی کے بعد سہولت کاری جو کر رہے تھے وہ نام سامنے آئے اور ایک ادارے نے ان کا احتساب کیا. آج دوسرے ادارے میں بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ تھے فیض آباد دھرنے کے ہوں یا 2014 کے دھرنوں کے ہوں, وہ دھرنے دلوانے والے تھے, دینے والے کون تھے, اور 2017 کے ماسٹر مائنڈ کون تھے, فیصلے کرنے والے, فیصلے کروانے والے. اسی طرح 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ. تو میں یہ گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں, آج بھی اگر سہولت کاری اس کو میسر نہ ہو تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کرپشن کے کیسز پینڈنگ اس طرح ہو رہے ہوں یا جس طرح سٹے مل رہے ہیں, یا جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم تو جیل میں ہوتے تھے تو نیب کو ہمیں ریمانڈ پہ دے دیا جاتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ نیب ریمانڈ مانگتا ہے تو کس طرح ان کے ریمانڈ کی جو استدعا ہے مسترد کر دی جاتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نیب کو بار بار ہم نے بھگتا مگر پھر نیب کو بار بار ریمانڈ پر ہمیں دے دیا جاتا تھا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ساری قوم کے سامنے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ آج, بلکہ میں نے تو یہ بات کہی تھی اور آج پھر دوہرا دیتا ہوں, 2 اداروں کے سربراہ بدلنے سے ماحول چینج ہو گیا, آئین قانون کی بالادستی نظر آنا شروع ہو گئی. تیسرا ادارہ جس کو قوم منتخب
اس کے ادارے کے سربراہ کو قوم منتخب کرنے جا رہی ہے اس کا نام نواز شریف ہے. یہ اداروں کے سربراہ جو ہیں اگر کام کرنا شروع کیا اور انشاءاللہ ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل نہ ہوئیں تو بہت جلد پاکستان 2017 کا پاکستان بنتا آپ کو نظر آئے گا. یہ ہے کہ جان کے مان پاتے ہو آج کل آپ کا میڈیا پہ کافی زور شور ہے, غصہ ہے, آپ نکالتے ہیں کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جام کمال ہوں جو آپ کے پہلے ایڈمنسٹریٹو چیف منسٹر بنے وہ ہوں یا واہ پارٹی کے کچھ لوگ جو آئے ہیں یا اسلم رئیسانی وغیرہ والے, وہ مسلم لیگ نون کا کیسے خراب دستہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح ہم مسلم لیگ نون کو جانتے ہیں کہ جاوید لطیف تو جو ہے پارٹی کا کوئی ایک اہم عہدہ وہ تو حاصل نہیں کر سکتا, لیکن بشیر میمن صاحب جو راتوں رات آتے ہیں سندھ چیپٹر کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, تو آپ کے اور بشیر میمن جیسے جو لوگ ہیں ان میں کیا ڈفرنس کیا ہے؟ آپ میں کیا میں آپ کی بات کو کمی کیا ہے ان میں؟ آپ کا کوئی سافٹ ویئر ایشو ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 3 چھوٹے صوبے, اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ بدقسمتی سے ہماری سوچ اپروچ یہ تھی کہ نیشنل جماعتوں کو جس طرح سکیڑ کے, جس طرح کمزور کر کے, توڑ کے علاقائی جماعتیں بنایا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی محدود کر دیا گیا سندھ تک, مسلم لیگ کو محدود کر دیا گیا پنجاب تک. ہم نے بہت عرصے تک سندھ کے اندر اس لیے تنظیم پہ توجہ نہ دی کہ ایک نیشنل جماعت کو جو جن چیلنجز کا سامنا غیر جمہوری قوتوں سے ہے, ہماری طرف سے ان کو کسی قسم کا کوئی سخت وقت نہیں ملنا چاہیے یا ہماری طرف سے ان کو سہولت ملنی چاہیے. تو آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کافی عرصہ جو ہم نے اپنی جماعت کو نظر انداز کیا, اپنے لوگوں کو نظر انداز کیا, اپنی آرگنائزیشن کو نظر انداز کیا, اس سے اندرون سندھ اور کراچی کے بالخصوص لوگوں نے سفر کیا. اس لیے ہم وہاں توجہ دے رہے ہیں. اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو بلوچستان کے اندر بدقسمتی سے غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت زیادہ رہی ہے, اور وہاں جس طرح جماعتوں کو توڑا جاتا ہے اور جس طرح ہاں کے ادھر ادھر لے کر جایا جاتا ہے, شاید آپ بیفور الیکشن اسی تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو مگر اگر انتخابات کے بعد اس طرح کا عمل آپ دیکھتے تو آپ کی بات میں وزن ہوتا. آج جو انتخابات سے پہلے کوئی مسلم لیگ میں شامل ہو رہا ہے یا کسی اور جماعت میں شامل ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ آپ کا کلیم بنتا نہیں ہے. آپ نے ابھی پریس کانفرنس میں بڑی اہم بات کی کہ انتخابات سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف کو بھی انصاف ملنا چاہیے اور میاں نواز شریف کو بھی ملنا چاہیے. اگر عمران خان جو ہیں وہ کسی صورت ضمانت پر باہر آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ انتخابات میں نون لیگ جو ہے وہ کر سکے گی؟ گزارش یہ ہے کہ اگر آئین قانون انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تو میرے جیسا قانون سے ناواقف شخص بھی یہ کہتا ہے کہ جو 8-10 کیس مین ہیں ان میں سے کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے وہ سزا سے ہاں بندیال صاحب ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے, مگر آج جس طرح انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور جس پروسیس کو کہا جاتا ہے کہ پورا کیا جائے, نہیں سمجھتا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں تو 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ بچ سکیں یا 190 ملین پاؤنڈ کے ہڑپ کرنے والے بچ سکیں یا پنکی صاحبہ جو ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں. اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ بزدار صاحب کو اگر آپ 6 گھنٹے کہیں کھڑا کر کے پوچھ لیں نا تو وہ بتائیں گے کہ 90% جو حصہ تھا وہ زبان پاک جاتا تھا. آپ اس کو تو کہتے ہیں بلیم دیتے ہیں کہ وہ بڑا کرپٹ تھا اور پیسے لے کے پوسٹنگ ٹرانسفر کرتا تھا, اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو پتہ نہیں تھا
कि रोज क्या होता है पंजाब के अंदर, मगर कोई पूछने वाला ही नहीं था और आज तक नहीं उसको पूछा जा रहा। तो क्या मैं गलत हूं फिर ये कहते हुए कि आज भी उसको सहूलतकारी मैसर है? फिर आप जब लास्ट फिर आप आसान अल्फाज में ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म करें, इमरान खान को इलेक्शन से पहले फौरी सजा सुनाए, जो आप कहते हैं कि इंसाफ किया जाए। दूसरा मेरा सवाल यह है कि बाप ने अपने पल्ले पोसे बच्चे जब पूरे आपके हवाले कर दिए हैं, आप बाप से खुश हैं? आप एक सेकंड, मगर आप बदकिस्मती से जो बात करते हैं, बड़ी अदब से गुजारिश है कि ये मुनासिब नहीं है कि आप मेरे 6 साल मुझे लटकाए रखें और ख़ुद भी कहें कि नाइंसाफ, या अपने दिल पे हाथ रख के कोई आप में से ये कह दे कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी जस्टिस साकिब निसार ने नहीं की। क्या बंदियाल तक इमरान खान को सहूलतें मैसर नहीं है? क्या कोई मुलजम या मुजरम कोई जजेस गेट से इससे पहले जाता आपने देखा? क्या रिमांड के दौरान किसी को बेल आउट आपने होते देखा? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी मुलजम को गुड टू सी यू किसी ने कहते देखा? और क्या कच्चे के डाकुओं को कोई जजेस गेट से लेकर जाएगा? खुदा का खौफ करें। आप नवाज शरीफ और इमरान खान का मुआवजा कर रहे हैं और उनको बराबर खड़ा कर रहे हैं। एक ने पाकिस्तान को गर्दाब में फंसाया, एक ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, एक ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, एक ने पाकिस्तान को सी पैक दिया, और आप दोनों को बराबर कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया।